اسلام میں حسن اخلاق کی اہمیت کیا ہے، امپورٹنس کیا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صورتاً اور معناً ہر لحاظ سے اجمل و اکمل، احسن و افضل، احسب و انسب اور اعلیٰ اور ارفع ہیں۔ آپ کی حیات مبارکہ پوری انسانیت کے لیے بغیر مرد و زن کی تفریق کے کامل نمونہ ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی محبوب ترین ذات ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے بھی خصائل ہیں، خصائص ہیں، عادات ہیں اور اخلاق ہیں، وہ بھی ہائیسٹ سٹینڈرڈ کے ہیں، سب سے اعلیٰ اور ارفع ہیں اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہیں۔ قرآن مجید میں اخلاق حسنہ، خصائل حمیدہ اور فضائل کریمہ اور انسان کی عادات شریفہ کا جو ذکر، جو جز، جو گوشہ، جو پہلو اللہ رب العزت نے اپنی آیات مبارکہ میں بیان کیا ہے، ان ساری خوبیوں کا عملی پیکر اتم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کے بیان کردہ اخلاق کو اگر تعلیمات کی شکل میں دیکھنا ہو تو اس وجود اور پیکر کا نام قرآن ہے، اور اللہ رب العزت کے تعلیم کردہ اخلاق اور خصائل حمیدہ کو اگر ایک انسانی پیکر میں دیکھنا ہو اور شخصی اسوہ اور ماڈل کی صورت میں دیکھنا ہو تو اس کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لأتمم صالح الاخلاق، اور ایک اور روایت میں یوں بھی بیان ہوا ہے، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، یعنی میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال پر اور نقطہ عروج تک پہنچا دوں۔ اور پھر ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اخلاق حسنہ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ اچھے اخلاق نبوت کا 24واں حصہ ہیں۔ ہم عموماً اخلاق کو دین کا حصہ بڑی مشکل سے تسلیم کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ دین کے اندر نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ تو ہے، اسی طرح حلال اور حرام کی تمیز بھی ہے، لیکن ہم اچھے اخلاق کو، کسی سے مسکرا کر ملنے کو، لوگوں کے لیے دل کو وسیع کر دینے کو، کسی سے اچھی بات کہنے کو، کسی سے حسد نہ کرنا، جھگڑا نہ کرنا، کسی سے بغض نہ رکھنا، کسی کا کینہ نہ رکھنا، نفرت نہ کرنا، لوگوں میں خیرات کرنا، لوگوں کا غم گسار ہونا، ہم ان تمام امور کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو فرائض ہیں فقط وہی دین کا حصہ ہیں، جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت اس لیے کی گئی ہے کہ میں کائنات انسانی میں اخلاقی فضائل کو اپنے کمال اور نقطہ عروج تک پہنچا دوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق حسنہ کو نبوت کا 24واں حصہ قرار دیا۔